یا قوانین آرڈیننس کسی ملک کے بنائے ہوئے بات سمجھ نہیں ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کر دے تو یہ اللہ کا بھی انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے اور شریعت کا انکار ہے. اس سے کفر لازم آتا ہے، دائرہ اسلام سے ایسا بندہ خارج ہو جاتا ہے. ہماری جماعت کے بڑے شیخ بڑے ہوئے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور شیخ الحدیث محقق کے دوران پشاور کے ایک جو ہے پشاوری صاحب ان کو کہتے ہیں، امین اللہ پشاوری صاحب، اور اس سے بڑے شیوخ جو ہیں اس چیز کے قائل. البتہ ہمارے استاد عبدالسلام بھٹوی نرم رویہ اختیار کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے. مثلا کسی شخص نے چوری کی کہے اس کو چھوڑ دیا یا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کسی نے بدکاری کی اور پکڑا گیا ہے اور کسی کو سنسار نہ کیا جائے، کسی نے قتل کیا اس کا قصاص نہیں دلوایا گیا، فیصلہ نہیں کیا. دو بھائیوں کا اختلاف ہے کہ حق میں فیصلہ کر دیا اللہ کا حکم کچھ اور، تو یہ کفر ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اور وہ مروڑ تروڑ کے کیوں ایسا. قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ فیصلوں کو طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہو. سورہ بقرہ، فیصلوں کو طاغوت کے پاس لے جاتے ہو لوگوں کا مال کھانے کے لیے. آج امت میں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ نہیں کیا جاتا وہ صرف پیٹ کی خاطر ہے. رشوت کھائی، خود رشوت دی اور جان چھڑائی، جھوٹے بندے کو ملوث کر دیا، قیدی بنا دیا، قتل کروا دیا. تو خیر یہ بات دور نہ نکل جائے. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. یہ حدیث ابن ماجہ میں. جب تک فرما روائے وقت قرآن کی روشنی میں حکمران فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کی نازل کردہ شریعت نہیں اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ ڈال دے گا. اللہ کے فضل سے جنہوں نے فیصلے قرآن حدیث کے مطابق کیے، اللہ نے، اللہ کی عزت کی قسم لوگ بھی گواہ ہے، اللہ بھی گواہ ہے. آج اللہ نے ملک دے دیا ان کو. قرآن کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. جو لوگ ایمان والے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو زمین میں جگہ دوں گا. کن کو جگہ دوں گا؟ جو لوگ لَيَسْتَخْلِفُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اس دین کو جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قانون کو، اللہ ان کو زمین میں حکومت عطا کرے گا، اقتدار ہوتی ہے. آج اسی لیے اختلاف اتنا زیادہ بڑھ گیا امت کے اندر کہ آج تو غلامی ہے. مغربی غلامی میں جو غلامی نہیں کرتا وہ قابل ملامت نظر آ رہا ہے. یقین جانیے عجیب سی بات ہے. اور پتہ سب کو ہے کہ مومن مسلمان، اس کا قانون، اس کا ملک اور اس کے دائرہ اختیار میں نافذ کردہ قوانین اور اس کا انجام بہت اچھا ہے، کوئی خطرہ نہیں. لیکن پھر بھی کوئی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں 40 دن بارش ہو مسلسل، رات کو بارش، صبح کو سورج طلوع ہو اور بادل چلے جائیں، پھر اسی طرح ہر رات بارش ہو، تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی ہو جائے گی، فصلیں بہت ہو گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ، نازل کردہ قوانین و شریعت میں کسی حکم کو، کسی قصاص اور کسی حکم کو نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. تو جو لوگ کرتے ہی، یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، ہماری وہ جو قطر کا دستور تھا اس میں نعوذ باللہ من ذالک
امت کے کچھ کرندوں نے یہ اگر مرد بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جیل کی سلاخوں میں دیا جائے گا، اور اگر عورت اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی. یہ کیسا کام ہے؟ اس کے لیے عورت الزام لگا دے گی تو اس کے لیے صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی، بندے کو سزا ہوگی. اسی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ امت مسلمہ کی بیٹی، ماں اور بہن جو ہے میرا جسم میری مرضی تک پہنچی ہے. اسی وجہ سے اگر افغانستان کی طرح پردے میں پابندی ہو تو بھلا تو کہہ سکتی ہے. لے گواہ اللہ کے فضل سے پچھلے دنوں کی بات، ایک ہفتہ پہلے افغانستان کی خواتین نے باپردہ ہو کر اسلام اور پردے کے حق میں ایک جلوس نکالا ہے کہ ہم 100% اسلام کے نافذ کردہ پردے کو اختیار کرتی ہیں اور تسلیم کرتی ہیں. اتنا فرق ہے ان عورتوں میں، ان عورتوں میں اتنا فرق ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو پسند نہیں کرتے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے، جو کراہت سے دیکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. سورہ محمد 26واں پارہ 2 مرتبہ بات فرمائی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ لوگ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ کے نازل کردہ قانون کو، شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی عمل برباد ہو گئے. اور دوسری ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. کہتے بعض معاملات میں اطاعت کریں گے، بعض کو چھوڑ دیں گے. فرمایا ایسے لوگ، ان کے بھی عمل برباد. مثلا پاکستان میں اس کے اوپر عمل ہو کہ اگر کوئی غریب چوری کرے تو اس کو سزا دی جائے، امیر چوری کرے اس کو چھوڑ دیا جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، نہیں، پورا مکمل عمل. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے نواقص پڑھیے، جانیے کہ کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. یہ کفر کا فتویٰ نہیں، یہ مسجد ہے، قرآن رب کا ہے، زمین رب کی ہے. تو پھر بیان کرنے والا بندہ بھی اگر رب کا ہو تو پھر ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں یہ کفر کے فتوے؟ اور جس کفر کے فتوے کو اللہ لگائے، رسول اللہ لگائے، میرے بھائیوں وہ فتویٰ کفر کا نہیں ہوتا، وہ آخری بات حتمی ہوتی ہے. اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں، حدیث سنتے ہیں اور تحقیق کرتی. ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولانا بالوں کو کالا کرنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں، جائز نہیں ہے، مجھے اس کی تحقیق چاہیے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بالوں کو، داڑھیوں کو کالا سیاہ کریں گے، کبوتر کی پوڑ کی طرح. فرمایا وہ لوگ وہ جنت میں نہیں، لا يدخلون الجنت ولا یجدون ریحها. جنت کی نہ تو خوشبو، نہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ اس کی خوشبو کو پا سکیں گے. یہ مجھے حدیث لکھ کے دیں. یقین کریں آپ، میں نے سمجھا بڑی اصلاح ہوگی، مجھے بڑا فائدہ ہوگا. سنن ابو داؤد ہے، میں نے حدیث لکھی، عبارت لکھی، ترجمہ لکھا، اس کو دے دیا. ٹھیک 2 یا 3 دن کے بعد اس نے کالا سیاہ کر لیا اپنی داڑھی. میرے نزدیک اس نے کفر کیا ہے. جب وہ پتہ نہیں تھا تو جاننے کے لیے اس نے سمجھا کہ میں کالا کرتا ہوں، جب میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا. میرے تو اس نے پوچھ لیا، دلیل لے لی، یہ کرے گا اور میں لوگوں کو بتلا دوں گا کہ یہ دیکھو جی قاری صاحب کالا کر رہے ہیں. اور کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے ان کیا، لوگوں نے جواب دیا بھی یار تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس وقت کالا آپ کو دیکھ لیا، آپ باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے. انہوں نے کالا سیاہ کر لیا داڑھی کو. اب میں نے ایک دن کہا میرے سے حدیث پوچھ رہی کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون، نبی کی سنت کو ناپسند کرنا اور اپنا حکم، اپنی مرضی، اپنی رائے. یہ کفر ہے میرے بھائی، اس سے عمل برباد ہو جاتا ہے.
آپ نے تردد کیا، آپ نے شک کیا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے محدثین کو جھٹلا دیا کہ آپ کے خیال دل میں آیا، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا یہ بہت ضروری ہے اس دور میں، جبکہ بدعات عام ہو جائیں، بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے، بدعتی بدعت کا حکم دے رہے ہیں اور مومن نیکی کا حکم نہیں دے رہا، تو بدعت پھیلے گی۔ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، سنت کا حکم دیا جا رہا ہے، بدعت مٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو گناہ ہے۔ ترجمہ سنیے، عمل بالمعروف اور نہی عنہ کس پر واجب ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ فرض کفایہ میں سے جسے ادا کرنے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سبھی گنہگار عذاب کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی اور خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ دین کے اعتبار سے یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں دعوت کا کام، دعا کہ اللہ خالص دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ وہ فقہ کی دعوت دیتے رہے اور چیزوں کی دعوت دیتے رہے، کام اچھا ہے لیکن دعوت اللہ کی طرف دینی ہے، دعوت رسول اللہ کی طرف دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحیح بخاری، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ پر لکھی ہے، جو بندہ برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، ومن لم یستطع، جس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، وہ اپنی زبان سے کہے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، وَبِقَلْبِهِ، تو دل سے تو برا جانے نہ۔ اب یہ سمجھ آئی مسئلے کی، برائی دیکھ کر برائی کو نہ روکنا، زبان سے نہ کہنا، ماتھے میں شکن نہ آنا، تو یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہے، یہ بھی کفر کے مترادف ہے کہ گویا کہ دل میں کفر کر دیا، اگر دل میں برا جانا ہے تو ایمان بچ گیا۔ ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کمزور ترین ایمان ہے۔ کیا ہمیں کبھی غصہ آیا؟ ہماری اولاد، ہماری بیٹی ہمارے سامنے برائی کرے، ہمیں غصہ ہی نہ آئے تو غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے یار۔ ہاں جی، مولانا صاحب تہجد گزار ہیں، تہجد کی اذان پڑھتے ہیں، یا جناب پکے نمازی ہیں، مسجد کے انتظامیہ میں سے بھی ہیں، یا جناب اپنے علاقے کے بڑے بزرگ ہیں، شادی بیٹی کی ہوئی ہے، وہ ڈھول بج رہا ہے، باجے بج رہے ہیں، اتنی داڑھی ہے، شادی حال کے اندر پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے کہ میرا پوتا ہے تو یہ باجے کیوں بجا رہے ہیں؟ نکاح میں نے پڑھا جی وہ بس یہی جواب ہوتا ہے ہمارا۔ ہم نے تو مذاق بنایا ہوا شریعت کو، اللہ کی قسم وہ زبان بڑی نکمی اور گندی ہے، گونگی زبان ہے، وہ تو پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے، دنیا کی ساری باتیں کرے اور اللہ کے دین کی باری آئے تو جنہوں لوگ کی آکھیں گے جی چڈو جی پرا، چڈو جی پرا۔ اللہ کے نمائندے بنے، اللہ کے چوکیدار بنے، اللہ کی خاطر بات کرنے والے بنے، پھر اللہ آپ کو عزت کتنی دے گا یہ لوگوں کے دلوں میں، اس کا نتیجہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ آل فرعون کو اس مومن کی طرح ہمیں بنائے جس نے ایک لمبی تقریر کر کے اللہ اکبر آج ہمارے لیے درس چھوڑا ہے کہ وہ کہتا تھا میری قوم کے لوگوں میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔